السلام علیکم ریڈیٹرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج حاضر ہیں ہم ملکیت کی ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ۔ ڈاکٹر شاہ یوٹیوب پر فیس بک پر دینا منع ہے۔ اب تک جس نے پچھلے ایپیسوڈ ریڈ کر لی ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایپیسوڈ پڑھ کر اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا، جس سے ہمارا دن اچھا بن جائے اور ملکیت کے ایپیسوڈ روز آئے۔ ایک اور ناول شروع ہو چکا ہے، وہ بھی آپ 9 بجے چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ مجھے تمہاری تصویری بیٹی نے دھوکہ دیا ہے، مگر جس کے بدلے میں تمہاری بڑی بیٹی چاہیے۔ شگفتہ بیگم یوسف خان خباثت ہوئی تو گل بہار جیسی رنگت کو تکتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو عمران خان؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جانتے بھی ہو تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ میری اس بیٹی کو جو اس خاندان کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دھوکہ تم نے اور تمہاری اس بدصورت بدچلن بیٹی نے اپنے یار کے ساتھ دیا ہے۔ نعمت کی جانب نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے، تو مجھے زیادہ بھی خوبصورت ملنا چاہیے نا شگفتہ بیگم، اور میرے لیے تمہاری بڑی بیٹی ازالہ کے طور پر اچھی لگی ہے۔ جنید یوسف خان نے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے حوریہ خان کے سڈول بدن کو کٹورے تکتے ہوئے بے باکی سے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس پر موئی کی وجہ سے اپنی معصوم بیٹی کو تم جیسے لالچی نظر باز نکڑ انسان کو قتل نہیں دوں گی۔ شگفتہ بیگم نے حوریہ خان کو اس نظر باز سے پجاری انسان سے چھپاتے ہوئے کہا، اب آیا نا ان کا ہاتھ کے نیچے؟ اب اس کی فیورٹ بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو کتنا دکھ ہو رہا ہے اس کو۔ جب نعمت کے ساتھ ہوا تھا تب تو بے حس بن گئی تھی۔ کیوں نہیں دوں گی آپ چچی جان اپنی اس معصوم بیٹی کو ایک لالچی انسان کو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ تو خوشی سے اپنی چھوٹی سگی بیٹی کو اس انسان سے بیانے والی تھی۔ آپ سالم آتش خانزادہ شگفتہ بیگم کو اپنی بڑی بیٹی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہوئے دیکھ بہت خوشی ہوئی۔ وہ نعمت کو پاس رکھے ایک کرسی پر بٹھا کر آگے بڑھا اور ان سے بولا، کیونکہ اس کلموئی میں اور میری معصوم بیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ چاند گرہن ہے تو میری بیٹی کھلتا ہوا گلاب ہے، تو میں بھلا جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو ایک جانور کے ہاتھوں کیوں سونپ دوں؟ شگفتہ بیگم کی چھوٹی ذہنیت پر سالم آتش خانزادہ نے افسوس سے نہ دیکھا۔ یہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے چاچی جان، پھر آپ اس کی رنگت کی وجہ سے، جو کہ اتنا برا نہیں ہے، کیوں اس کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں؟ جبکہ دوسری مائیں تو اپنے بچوں کو برابر سمجھتی ہیں، تو آپ اپنے تینوں بچوں کو ایک طرح سے کیوں نہیں دیکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں؟ سالم آتش خانزادہ نے انہیں آئینہ دکھایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل میں مہر لگ چکی تھی، نعمت کی طرف سے بدگمانی کی مہر۔ نہیں مانتی ہوں میں اسے اپنی بیٹی۔ شگفتہ بیگم نے نفرت سے پیچھے بیٹھی نعمت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے یہ سچ نہیں بدلے گا کہ نعمت آپ کا خون اور آپ کی سگی اولاد ہے، پتہ ہے چچی جان، مجھے آپ کی اسی سوچ سے شدید نفرت ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو سیریس لے کر نعمت اپنی سگی اولاد سے نفرت کی، اور آج بھی آپ اس سے نفرت کرتی آ رہی ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، کیا اس میں نعمت کی غلطی ہے؟ کیا وہ ایک پٹھان فیملی میں سامری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، یا پھر آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے ایک سامری لڑکی کو جنم دیا؟ اس میں آپ دونوں کی غلطی نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اور اولاد کے روپ میں نعمت آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ تو پھر آپ کیوں اس ذات کی بنائی ہوئی چیز پر نقص نکال رہی ہیں؟ لوگوں کو نکالنے دیں، کیونکہ نعمت سے ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے۔ سالم آتش خانزادہ نے نرمی سے انہیں آخری بار سمجھانا چاہا، لیکن جو انسان لوگوں کی باتوں پر چلتا ہو وہ سالم کی باتوں کو کہاں سمجھے گا؟ شگفتہ بیگم نے اس کی باتوں غصے سے اسے گھورا۔ مجھے تم لوگوں کی لڑائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شگفتہ بیگم، اور مجھے تمہارا فیصلہ نہیں سننا ہے۔ میں صرف اس وقت ازالے کے طور پر تمہاری بڑی بیٹی سے نکاح چاہتا ہوں۔ اگر تم انکار کرو گی نا تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ جنید یوسف خان جب گزاری سے کھڑا سالم و شگفتہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو شگفتہ بیگم کے کہنے سے پہلے شدید غصے سے بولا، نہیں، میری بیٹی کو بدنام مت کرنا جنید یوسف خان، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شگفتہ بیگم کا دل نعمت کی بدنامی پر نہیں بلکہ حوریہ کی بدنامی پر ضرور لرزا تھا۔ تو پھر تم نکاح پڑھوا لو اس کا میرے ساتھ۔ شگفتہ بیگم، میں سب کچھ بھول کر اسے اپنی عزت بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ جنید یوسف خان نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات قبول ہے۔ اس دن جس طرح انہوں نے حلیم خان کو ان کی بیٹی کی جان کی دھمکی دے کر انہوں نے مجبور کیا تھا، آج ایک لالچی نکٹو انسان ان کو ان کی بیٹی کی بدنامی کی دھمکی دے کر مجبور کر چکا تھا۔ وہ بے بس اپنی خوبصورت ناز و پلی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے لگی، جو ان کے مار جانے کی وجہ سے انہیں بے یقینی سے روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
آپ نے اچھا نہیں کیا ہے میرے ساتھ مورے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مزاج کی بات پوریا خان نے شگفتہ کی بیگم کی تنیسر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں مجبور تھی، میری بچی اس شخص نے مجھے سب کے سامنے تمہاری عصمت کو چھالنے کی دھمکی دی تھی، تو بیٹا میں کیسے اس کی بات نہ مانتی بتاؤ مجھے۔ شگفتہ بیگم نے اس کے سر پر سے بھاری دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یہ دوپٹہ انہوں نے اس کے نکاح کے لیے بنوایا تھا۔ نعمت کو تو انہوں نے صرف ایک جوڑے میں رخصت کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن حوریہ کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے مجبوری میں بھی آپ کو مجھے سنگار کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو ساری رائن سے ڈرتی تھی کہ وہ میری خوشیاں کھا جائیں گی، اور اس نے وہی کیا، میرے ڈر کو سچ ثابت کر دیا۔ میری خوشی میرے ساگن کو مجھ سے چھین کر، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا۔ موریا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر یقین تھا۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا موریا، آپ نے سب برباد کر دیا، میرے خواب آپ نے چکنا چور کر دیے۔ مجھے آپ سے اس وقت سخت نفرت ہو رہی ہے، چلی جائیں یہاں سے، میری نظروں سے دور، پلیز چلی جائیں آپ یہاں سے۔ حوریہ خان نے صدمے سے اپنے ہاتھوں کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں کو زمین پر پٹکنے سے اس کے ہاتھوں میں سجی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں چبھ گئیں، جس کی وجہ سے خون سفید فرش پر گر گر کر فرش کو داغدار کرنے لگا۔ شگفتہ بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح زمین پر لیٹ کر روتے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن حوریہ کی آنکھوں میں رقم نفرت انہیں روک رکھا تھا۔ اسے کہتے ہیں جو جیسا کرتا ہے تو ویسا بھرتا ہے۔ وہیں رک جاؤ ساگمات شہزادہ، وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ عقیل خان کی بات پر رک گئے۔ خیریت صاحبہ محترم؟ ساگم نے نعمت کا ہاتھ پکڑا جو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو خاموش کھڑے تھے۔ تم جیسا نالائق پوتا ہوگا تو خیریت کیسے ہوگی؟ عقیل خان نے غصے سے کہا۔ اتنا لائق کام کر کے اب آپ مجھے نالائق تو مت کہیے دادا محترم، میری بیوی پر میرا روب نہیں پڑے گا، الٹا وہ مجھے نالائق سمجھ کر مجھ پر روب جمائے گی۔ ساگم خانزادہ نے شریف لہجے میں ان سے کہا، لائق کام؟ یہ تمہیں لائق کام لگتا ہے؟ بدتمیز لڑکی، نکل جاؤ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر سے، اور یہاں کبھی واپس مت آنا، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری اس بے حیا بیوی کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے نعمت کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بس بہت ہو گیا والد محترم، آپ کا ظلم صرف مجھ تک رہنا چاہیے، میری بیوی تک نہیں۔ اگر آپ نے یہ گستاخی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ساگم خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر صرف آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، پھر نعمت کا ہاتھ پکڑ کر شدید غصے سے کسی کو دیکھے بغیر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اسے اپنی بےعزتی منظور تھی، لیکن نعمت کی نہیں، اسی لیے وہ اسے لے کر اس گھر کے لیے نکلا جس کا اس نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غصے میں آ کر اس کا باپ یہی کرے گا۔ اس کی دراز پلکیں اپنے لبوں پر گرم سلک کا لمس محسوس کر کے دھیرے دھیرے سے کھلنے لگی، جیسے ہی اس کی آنکھیں پوری طرح کھلنے میں کامیاب ہوں۔ اسے اپنے اوپر اس وجود سے جس سے وہ اپنی سگی بہن کی شادی کروانے میں کامیاب ٹھہرنے والی تھی، اگر بیچ میں ساگم خانزادہ نہ آیا ہوتا تو اس وقت وہ نہیں، اس کی بہن اس شخص کی باہوں میں ہوتی۔ اسے وہ شخص اپنے گھر اور اپنے روم میں کب لایا، اور یہ اسے پتہ نہیں تھا، کیونکہ نکاح کے بعد صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مکمل اپنی آنکھیں کھول کر اس کے ظلم کو سہ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس لیے بہہ رہے تھے کیونکہ اس کی سوچیں اپنی اس بہن کی طرف جس کو اس نے یہاں اس جگہ پر بھیجنا چاہا تھا، لیکن اب وہ یہاں تھی جیسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو یہاں نہیں تھی، اگر اس وقت اس کی جگہ یہاں وہ ہوتی تو یہ ظلم سچ وہ سہ رہی ہوتی۔ اس سوچ کے ذہن کے کنوں پر آتے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے، لیکن کیا وہ نعمت حلیم خان اس قابل تھی کہ ایک حسین ہمسفر اس کا ہمسفر بنے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح بھلا حسین مرد کی ہمراہی ملے۔ اس طرح کے حسین مرد کی ہمراہی صرف حوریہ حلیم خان جیسی بھلا یہ حسین لڑکی کی قسمت میں لکھا ہو سکتا ہے۔ اس کے معمولی نین نقیب
بہن کے نہیں۔ پتہ سازی آتش خانزادہ جیسے یونانی دیوتاؤں کا صحیح سمجھنے والا شخص اس معمولی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہے، جبکہ حوریہ حلیم خان جیسی لڑکی اسے پانے کے لیے اتنا تڑپتی ہے، تو پھر وہ اس لڑکی کے لیے کیوں اتنا تو نہیں ہے؟ گلاب کی پتیوں سے گھرے اس بڑے سے جہازی سائز پر بیڈ پر چھت کی طرف رخ کیے لیٹی اپنے اوپر چھائے اس اچانک اس مخصوص شخص کی بے انتہا قربت سے یکسر لا تعلق ہو کر اب وہ سالم آتش خانزادہ کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سوچتے ہیں اس کی سب خوبصورت آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ کر تکیے پر جذب ہونے لگتے۔ وہ اس ستمگر کی یاد میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جھکے شخص نے اس کے آنسوں کو اپنے اوپر ہو رہی زندگی ادھر سمجھ کر اچانک سے اس نے اس کی نازک سفید گردن پر اپنا لمس چھوڑا، جس سے اس کی نازک گردن اور سے اس نشان بن کر اس کی نازک پھولوں جیسی گردن کو وہ اور بھی زیادہ حسین بنا دیا۔ اس کے سلگتے لمس پر اس کے لبوں سے ایک پھسکاری نکلی، پتہ ہے تمہارے یہاں سے مجھے سب سخت راحت پہنچا رہے ہیں۔ اگر تمہاری اس بصیرت بہن کو عاشق نکاح کی اور کوئی بکواس نہ کرتا تو میں یہ ذلت آج لیے نہ پڑ رہا ہوتا کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی نے ٹھکرایا تھا۔ حوریہ حلیم خان کی یہ باتیں سوچتے ہوئے سبز نگینوں سے ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا، جسے وہ شخص اپنے لبوں سے چوم کر تنزیہ ہنستے ہوئے بولا، جنید یوسف خان، تم سالم آتش خانزادہ کا بدلہ مجھ سے ایک عورت سے نہیں لے سکتے۔ وہ چھوڑو مجھے۔ اپنے لبوں پر جنید یوسف خان کے سلگتا لفظ پھر سے محسوس کر وہ سلگتی ہوئی بولی، تم اس کمینے کے گھر کی عزت ہو اگر میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا تو کمینہ کیسے سوچے گا جانم؟ اس کی چہری پر کچھ گولیاں پھینک کر تن سے بولا۔ حوریہ اس کی حرکت پر بری طرح سے کانپ اٹھی اور ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر خود کو دور کرنے لگی، جو آج ایک بدصورت عام لڑکی کے ہاتھوں ٹکرائے جانے کی وجہ سے زخمی شیر بنا آج شاید اسے فنا کرنے کے ڈر پر تھا۔ ساری رات اپنی زندگی اس پر اتار کر وہ صبح کے 6 بجے سو گیا، جبکہ حوریہ خان اپنے ٹوٹے ہوئے نازک وجود کو لیے روبوٹ کی طرح واش روم میں بند ہو کر دروازے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہمت کرتے اپنے دکھتے وجود کو وہاں سے اٹھا کر وہ شاور کے پاس پہنچے اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور کھول کر جسم کے اس حصے کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی جہاں اس ظالم شخص نے اپنی درندگی کے نشان چھوڑے تھے۔ دیر تک وہیں شاور کے نیچے کھڑی ہو کر رو رو کر اس نے مچلتے گھنٹے اپنے جسم کو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس ٹھنڈے پانی سے سکون حاصل کرنا چاہا، لیکن اس شخص کے کچھ دیر دیے گئے گھاؤ پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی، تو وہ سوچ کر شاور بند کر کے اپنے کپڑے پہن کر باہر نکل آئی۔ ہاں نہیں پلیز پائپ نیچے کریں پلیز، میں پوری بھیگ گئی ہوں۔ اور گھر کے چھوٹے سے صحن کو دھونے کی بجائے پائپ کو اس کی طرف کر کے اسے پوری طرح بھگانے لگا۔ نعمت جو پہلے سے ہی بھاری عروسی جوڑے میں تھی، اس کے شرارت اور پوری طرح سے بھیگنے کی وجہ سے اب اسے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ثاقب نے اس کی پریشانی نوٹ کر کے خود ہی سے آگے بڑھ کے اسے کمر سے پکڑا۔ نازک کمر سے بھاری دوپٹہ بیچنے کی وجہ سے تھوڑا سا سرک کر نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا سانولا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ ثاقب کی گرم انگلیاں جب اس کے بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈے بھیگے پیٹ پر پڑی تو تھر تھرا اٹھی۔ یہ کپڑے اس لالچی کے پیسوں سے آئے تھے، اسی لیے میں نے ان پر پانی پھینکا۔ مجھے تمہارے تن پر صرف اپنی کمائی کے کپڑے دیکھنے ہیں، کسی نامور ان کے نہیں، مائی لولی بیوٹی، بلیک بیوٹی، ثاقب نے کہہ کر اچانک سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور لے جا کر اس کے بھیگے وجود کو چھوٹے سے صحن میں رکھے بڑے سے تخت پر لٹایا۔ خان ابھی پورے گھر کی صفائی رہتی ہے، اس کے گرم ہاتھ اپنے پیٹ پر اینچتے ہوئے محسوس کر نعمت نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اس سے اس چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالم خان کے گھر سے نکالنے کی وجہ سے وہ اس کرائے کے چھوٹے سے گھر میں آئے تھے جو بہت ہی گندا ہو رہا تھا، ہر طرف دھول مٹی اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ نعمت جو صفائی پسند تھی، وہ یہاں اتنی زیادہ گندگی دیکھ اپنے تن پر سجے اس لالچی انسان کے عروسی لباس کو نظر انداز کر کے صفائی میں لگ گئی تھی۔ ثاقب سے جب اسے اکیلی صفائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔
وہ پانی کی موٹر پر سامنے سیڑھیوں کے نیچے رکھے پائپ کو باہر نکال کر موٹر پر لگانے کے بعد چھوٹے سے صحن کا دوگر پائپ رکھنے والا تھا اور جب پڑتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں اس دشمن جان کو پورے بدن پر اٹکیلی کرنے میں مصروف تھیں۔ جب اس کی نظریں اس کے تن پر کسی نامحرم کے دیگر کپڑوں پر پڑی تو اس نے جلتے ہوئے پائپ کا رخ اس کی جانب کیا تھا، جس سے اب وہ اس وقت پوری بھیگی ہوئی تخت پر لیٹی اس کے سامنے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کل صاف کر لیں گے۔ اس وقت میں صرف اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، سائمہ آتش خانزادہ کہہ کر اس کے دائیں جانب اس کی طرف رخ کیے لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر شرارت کرتے لیٹوں کو پکڑ کر انہیں گھمانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بے حد خوش ہوں، سارم نے اس کے لیٹوں کو چھوڑ کر اس کے لبوں کو انگلی سے چھو کر کہا۔ وہ کیوں؟ ہاں، نعمت شریف نظریں نیچے جھکا کر اسے سن رہی تھی، ہلکی آواز میں بولی۔ کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر مجھے صحیح معنوں میں گھر کا احساس ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں صرف پتھر کے مکان میں رہ رہا تھا، وہاں کسی اپنے کا احساس تھا نہ ہی محبت کا، لیکن آج تمہارے ساتھ مجھے وہ سب احساس ہو رہا ہے جو میں بچپن سے احساس کرنا چاہتا تھا۔ اپنے محسوس ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گرد باندھ کر اسے اپنے سے لگاتے گنجی لہجے میں بولا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میری رنگت کو باقی لوگوں کی طرح نفرت کی نگاہ سے نہیں بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے اس سے واقف کروا دیا ہے کہ میں بھی اس دنیا کی بے حد حسین لڑکی ہوں۔ نعمت نے اس کے مضبوط ورزشی سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو جانا، باقی تمہارے آگے مجھے پھیکی شبنم لگتی ہیں، صرف تم مجھے کھلتا ہوا گلاب لگتی ہو۔ اس کی فور ہیڈ پر اپنے لب رکھتے اس نے آخری میں سب لڑکیوں کو ایک مزاحی نام دیتے ہوئے کہا، جسے سن کر اس کے چھوٹے ذہن میں نعمت کی خوبصورت ہنسی گونجی۔ مس حیات کا شیڈول کیا ہے؟ عابد مرزا ٹیبل کے دوسری سائڈ کی سوچ میں ڈوبی حیات سے بولا۔ مس حیا عابد فائل کی جانب متوجہ تھا، کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھاتے اسے کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اس نے ٹیبل پر پین سے دستخط کرتے ہوئے پکارا۔ جی سر، حیا ہل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی ضمانت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آفس کو اس لیے آئی تھی تاکہ باس سے مدد لے سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے یہ بات کیسے کرے۔ کوئی پرابلم ہے مس حیا؟ عابد مرزا اس کے چہرے پر درد پریشانی دیکھ بولا۔ سر، آپ نے کہا تھا میری مدد کریں گے میرے بھائی کو اچھی زندگی دینے کے لیے، آپ میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ وہ مصیبت میں ہے، پلیز آپ ان کی مدد کریں، پلیز۔ میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں گے میں وہی کروں گی۔ حیا شاہ یہ موقع صحیح دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے بالکل سامنے گرنے والے انداز میں بیٹھ کے بولی، میں تم سے جو چاہوں گا کیا تم وہ کرو گے؟ عابد مرزا کسی شکاری کو اس وقت ایک شکار مل جاتا تو وہ اس آفر کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ جی سر، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حیا شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو بیچ بھی سکتی ہو؟ عابد مرزا جیسے ماہر کھلاڑی نے بڑی ہی چالاکی سے تاش کا پتہ پھینکا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا شاہ اس کی بات پر تیزی سے اس کے قدموں کے قریب سے اٹھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو تم نے سنا ہے وہی مس حیا، عابد مرزا نے اس کے پوچھ پر ٹیک لگاتے ہوئے غور اس کے خوبصورت پرتو چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا حیا اپنے بھائی کے لیے خود کو بیچ دے گی اور کر دے گی اپنا سودا؟ حوریہ خان کو اس طرح دیکھ کر کس کس کو راحت ملی؟ رسپانس اچھا دیجیے گا، جلدی سے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ان تینوں کپلز میں سے کس کا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا؟ جلدی سے ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیں، لائک بھی کریں ایپیسوڈ کو اور فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔